جیری وینس کا امریکی نائب صدر کا سنسنی خیز انکشاف کے اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے خطیر رقم کا استعمال کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کے ہوش ربا اعتراف نے واشنگٹن اور تل ابیب کا گٹھ جوڑ بے نقاب کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو ہولناک جنگ اس وقت جاری ہے وہ محض اتفاق ہے یا پھر بنیادی طور پر دنیا کو ایک ہولناک تباہی کی طرف دھکیلنے کا یہ اسکرپٹ پلانٹڈ ہے، بہت پہلے ہی لکھا جا چکا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو اب سب پوچھ رہے ہیں۔ ساری دنیا یہ کہتی رہی ہے کہ امریکہ نے ایپسٹین فائلز کے دباؤ میں آ کر ایران پر حملہ کیا اور مشرق وسطیٰ کو جنگ کی آگ میں جھونکا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ایپسٹین کی سیاہ کاریاں پوری دنیا میں پھیلی ہیں، لیکن ایران امریکہ جنگ کے تانے بانے اس سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے جو انکشافات کیے ہیں اس نے پورے کھیل کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جیری وینس کا یہ ماننا ہے کہ محض ایک جرائم پیشہ شخص نہیں تھا بلکہ وہ امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کا ایک موہرا تھا۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس یہ بھی مان رہے ہیں کہ امریکی سیاست پر اسرائیل کا گہرا اثر رہا ہے، یعنی امریکہ کی خارجہ پالیسی کو اسرائیل نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ جیری وینس کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے رقم کا استعمال کر رہا ہے، انفلوئنسرز کو پے کر رہا ہے تاکہ ایران سے امن معاہدے کو سابوتاژ کیا جا سکے، رائے عامہ کو متاثر کیا جا سکے۔ جیری وینس کی اس بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جال پہلے سے بنایا گیا تھا اور اس کے تانے بانے براہ راست موجودہ جنگ سے ملتے ہیں جس کی شدت تیز ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے مسلسل چھٹے روز بھی جاری رہے، جہاں صوبہ ہرمزگان کے ساحلی شہر بندر خمیر کے اہم پل اور بندر عباس کے مواصلاتی ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 22 جون سے اب تک 38 سے زائد ہلاکتیں اور 400 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جواب میں ایران نے بحرین، کویت اور عمان میں امریکی فوجی اور ریڈار تنصیبات پر میزائل اور ڈرون داغے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ امریکی حملوں کے خلاف ایرانی عوام کا غم و غصہ ظاہر واضح ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل، الجزیرہ اور دیگر عالمی جریدوں نے ایک تصویر شائع کی ہے جس میں تہران کے علامتی اسلامک ریولوشن اسکوائر پر نصب بڑے بل بورڈ میں ٹرمپ کو تابوت میں دکھایا گیا اور اس تابوت پر ان کے لیے میسیجز بھی درج ہیں۔ ادھر ایران نے حوثیوں کو باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہنے کا سگنل دے دیا، یعنی جنگ اب مزید ہولناک ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا سے ڈیفینیٹلی حماس موجود تھا، اس کی ایکٹیویٹی سے سارا سلسلہ شروع ہوا، اسرائیل اور پھر حزب اللہ، پھر حوثی، پھر کتائب حزب اللہ اور اب بنیادی طور پر باب المندب۔ تو یہ معاملات سمٹنے کے بجائے بکھر رہے ہیں، پھیل رہے ہیں۔ اس کو ڈسکس کریں گے۔ احتشام الحق صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں اور حامد مشرقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ مشرقی صاحب، بنیادی طور پہ تو یہ معاملہ سمٹنا تھا، ایم او یو کے بعد ٹیکنیکل مذاکرات ہونے تھے اور پھر جو بھی آپ کہہ لیجیے ذیلی معاملات تھے وہ طے ہونے کے بعد ان دونوں نے ہنسی خوشی رہنا تھا، لیکن وہ فیس تو آیا ہی نہیں ہے اور یہ بکھرتا چلا جا رہا ہے اور اس میں نئے ایلیمنٹس ایڈ آن ہو رہے ہیں جو کہ اس کو مزید کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، ہر ایک پزل جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے اور اپنی ٹائمنگ کے حساب سے ہی فٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے؟ بہت شکریہ عبید اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کے خدشات احتشام صاحب، میں، آپ، ہم پہلے بھی کرتے رہے کہ جو سپوائلر ہے وہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہونے دے گا۔ جو ایک دم ہمیں سب کچھ ٹھیک ہوتا نظر آ رہا تھا کہ جی ایم او یو سائن ہو گیا، 60 دن کی ایک ونڈو بن گئی، 60 دنوں کے اندر اب یہ ہوگا، معاملات طے ہو جائیں گے اور ایک معاہدہ ہو جائے گا۔ میں، آپ اور پوری دنیا یہ جانتی ہے اور کل جی ڈی وینس نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ کس طرح اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے پاکستان کا رول ختم کرنے کے لیے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اس جنگ میں دھکیلا ہے اور پاکستان کے دشمنی میں، اس جنگ کے معاملے میں جس انداز میں اسرائیل نے سپوائلر کا رول ادا کیا ہے اور کرتا جا رہا ہے، یہ میں اسکرپٹڈ کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بات امریکن عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور سب کو، کہ ان کے امریکہ کی جو عوام ہے اس کی اسرائیل کے آگے کوئی عزت اور توقیر نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ جو زائنسٹ انٹرسٹ ہیں وہ ان کے لیے سب سے زیادہ آگے ہیں، چاہے امریکہ جو ہے وہ اکنامیکل تباہی سے دوچار ہو جائے۔ دوسری جانب خطے کے اندر باب المندب پہ بند ہونا یا باب المندب کا انڈر تھریٹ آنا ہی بہت خطرناک ہے، کیونکہ سعودی عرب کی تو ہے ہی ہے وہ مین چوک لائن، اس کے علاوہ یہ دنیا کی جو سپلائی چین میں سب سے بڑی سپلائی چین میں شامل ہے، اور اس کے بعد پھر وہی بات میں ہم جو کر رہے ہیں جس سے ہم ڈرتے آ رہے ہیں، پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے ابھی تک اس کو بچانے کی، اور وہ ہے ایران اور عرب ممالک کی آپس کی جنگ، یعنی سعودی عرب ایران اور ان کا آمنے سامنے آنا۔ اللہ نہ کرے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں نہ کہیں سپوائلرز
آپ ان کو اس کے ساتھ ہارڈ لائنر، اس کے ساتھ ان کی اور بہت سارے کانسپریسی ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو اس میں بنیادی طور پہ دیکھیں نا کہ اگر وہ سعودیہ کو چوک کر رہا ہے، پھر وہ اس کو تھوڑا احتشام صاحب وہاں سے شروع کریں کہ خامنائی کا جنازہ ہے، وہ آیتوں کا انتخاب ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے باب المندب کی طرف آتے ہیں، پھر آپ حوثیوں کو انگیج کرتے ہیں، تو نہ صرف وہ سعودیہ کو افینڈ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ کسی طرح سے میک شور کر رہے ہیں کہ اس لڑائی میں سعودیز انگیج ہوں. اور کل کی ہماری جو ڈسکشن تھی احتشام صاحب، اس کے مطابق تقریباً وہ لمحہ آنے کو ہے کہ یہ بس اب ہو یا کل ہو والا حساب ہے. نہیں بالکل ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عبید. دیکھیں ابھی تو باب المندب بند ہونے کی بات نہیں ہو رہی. کل رات کو جو انہوں نے باقاعدہ میزائل نصب کر دی ہے نا باب المندب پہ، وہ بہت خطرناک بات ہے. وہ بڑا ڈائریکٹ میسج ہے سعودی عرب کو، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس دفعہ میرا خیال ہے ڈائریکٹ لڑائی کے بجائے جو ہے نا وہ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے کام کرے گا. ملیشیا جو عراق کے ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، اگرچہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنی فوجی وہاں سے نکال کے لے جائیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ لے کے جائیں گے، کیونکہ سارا تیل کا بزنس جب سے انہوں نے وہاں پہ عراق سے گئے ہیں، تیل کا بزنس تو ان کے پاس. اب دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں. کل عبید جو فارن آفس کی بریفنگ میں طاہر اندرابی صاحب جو ہیں اسپوکس پرسن، جب ان سے سوال پوچھا گیا جی آیا کیا کوئی نئے انیشیٹو کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا نہیں جی ایوری تھنگ از ان پلیس، روڈ میپ موجود ہے اور باقاعدہ اس کے ورکنگ گروپ موجود ہے، لہٰذا کسی نئے انیشیٹو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عبید میری کو فارن آفس کے اندر کچھ لوگوں سے جو میرا رابطہ ہوا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ کوئی نیا انیشیٹو بھی تیار ہو رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دن پہلے کہا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے رابطہ کر کے ایک دفعہ پھر آف ریمپ کی بات کی انہوں نے، اگرچہ اپنے لیے کیے نہیں کہ دونوں کو آف ریمپ ملنا چاہیے. لیکن ڈیسپریشن تو بہت زیادہ ہے عبید، کیونکہ یوں لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود ان کے لیے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. ابھی جے ڈی وینس نے آپ نے دیکھا جس طریقے سے چٹکی لی ہے اسرائیل کی، آپ کو یاد ہے 1.5 مہینہ پہلے ان کی ٹیلی فون کے اوپر نیتن یاہو سے بڑی تلخ کلامی ہوئی تھی. اب ایک جگہ انہوں نے یہاں پہ یہ کام کیا ہے، نیتن یاہو کے خلاف بات کی ہے کہ ہماری پالیٹکس میں بہت زیادہ اہم ہے، اور دوسری طرف ان کا ایک بیان تھا 2 دن پہلے کا جس کو انہوں نے ریفیوٹ کر دیا ہے. ان کے حوالے سے رپورٹ آئی تھی کہ جیریڈ کروشنر اور اسٹیو وٹکاف نے ان دنوں میں کوئی کیلنڈرائزڈ طریقے سے $2 بلین بنائے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کام ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ کے قریب ہیں ٹرمپ کے، وہ ایسی بات نہیں کریں گے. اب اگلا جو سینیریو بن رہا ہے وہ تو اب یہ بن رہا ہے کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ میرا خیال ہے آل بیٹس آف. اب نئے سرے لیکن اس میں ٹھیک ہے وہ تو ظاہر ہے وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی اسٹریٹجی بھی ہے، ٹرمپ ادھر سے ان کو قریب بھی کرتے ہیں، اسرائیل کو دور بھی کرتے ہیں. ایک چیز اور ہے، ایک تھیوری اور ہے، یہ کچھ ڈاٹس ایسے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں مشرقی صاحب کہ بنیادی طور پہ امریکہ اور اسرائیل جب کسی بند گلی کی طرف جاتے ہیں، جب وہ ایک ایسے ٹنل کا سامنا کرتے ہیں کہ جہاں آگے روشنی نہیں ہے، وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو نیا راستہ ملتا ہے. اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں یا ان چیزوں کو اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں تو یہ کسی ایک طرف سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ریٹیلیشن میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیسکلی وہ ان کو ایک نیا راستہ، ایک نئی جہت، ایک نئی ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں لڑائی کو آگے لے جانے کے لیے. تو یہ دونوں طرف سے، مطلب اسپوائلر ہم ایک کو کہتے ہیں لیکن بہت سارے اسپوائلرز ہیں اس میں. ایسے ہی ہے. دیکھیے بالکل عبید اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایران کے اندر ہم واضح طور پر جانتے ہیں کہ ایک جانب ہارڈ لائنرز ہیں، پاسداران انقلاب کے جو ہیں، اور ایک جانب جو ہے وہ اصلاح پسند ہیں جس میں عباسی راکچی، مسعود پزشکیان ہیں. تو یہ تو چیز ہمیشہ سے ہے، اور اگین بات یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جتنی بھی ایران کنٹرولڈ پراکسیز ہیں دے آر آل ڈائریکٹلی انڈر کنٹرولڈ بائی پاسداران انقلاب اینڈ نو بڈی ایلس. تو اس حوالے سے تو ہمیں بڑا کلیئرٹی سے سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایکشن لیا جاتا ہے حوثیز کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی تو وہ کہاں سے ڈائریکٹ ہوا، کہاں سے انیشیٹ ہوا. لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ امریکنز بھی آپ سمجھیں کہ وہ اس دلدل میں خود کو گھسیٹ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ خود زمینی فوج اتارنے کے مخالف ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی جنگ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر میں مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے. تو یہاں پر ایک چیز بڑی کلیئرٹی سے ہے، وہ یہ کہ سینس ہیز ٹو پریویل ٹو اوائڈ دا فردر کانفلکٹ. اب یہ ایونچولی سب کو جب پتہ ہے کہ مذاکرات سے ہی ختم ہونا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپوائلرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایلیمنٹ اب زیادہ ایکٹیو ہوں، اوپر آئیں. اور یہ جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ شاید قطر اور باقی ممالک جو ہیں یا ایون انکلوڈنگ پاکستان شاید اس میں پیچھے ہٹ جائیں گے، مذاکرات نہیں کرائیں گے، میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی بھی ایفرٹس جاری ہیں، اور ایونچولی یہی واحد راستہ ہے جس کے تحت ڈی ایسکیلیٹ ہو سکتا ہے، کوئی نیا
راکٹ نہیں کرنا, نیا ویل انوینٹ نہیں کرنا, بلکہ اسی کو ٹھیک کرنا ہے. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی ایم او یو کو ہی بیس ڈاکومنٹ بنا کے آگے چلیں گے تو بچت ہے. اگر ہم کئی اور نئی چیزیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگی, آگے وقت بہت گزر گیا ہے. اور دوسری جانب اگین چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو پاکستان نے جس انداز میں ریسٹین کرنے کے میں کامیاب ہوا ہے, اور پاکستان کی ابھی بھی کوشش یہی ہے, اور اس کے بارے میں پاکستان ایران پہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ خدارا عرب ممالک کو اس طرح انوالو نہ کرے, آپ کو وہاں تک حمایت حاصل رہی, اس پوائنٹ پہ نہ لے جائیں جہاں پر ایران کی حمایت. لیکن اگر وہاں سے دو فرنٹس ہیں, جیسے ہم بات کریں, ٹھیک ہے پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ایران بھی تعامل کا مظاہرہ کرے, سعودیہ بھی کرے, لیکن اگر آئی آر جی سی از دا فیس آف اٹ, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو اونٹوں کے زمانے میں واپس لے جائیں گے. پھر ظاہر ہے سعودیہ کا بھی ایک تھریش ہولڈ ہوگا نا احتشام صاحب, کہ اس نے کہاں جا کے پھر ریئیکٹ کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ وہ گاندھی والا فلسفہ ہے کہ ایک گال آگے کر دو پھر دوسرا گال آگے کر دو, اس طرح تو نہیں چلے گا. نہیں دیکھیں, یہ تو اپنے کارڈ چھپا نہیں رہے ہیں. آئی آر جی سی والے دیکھ لیں یا ان کی ٹاپ لیڈرشپ دیکھ لیں مذہبی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کی جو جس کو کہتے ہیں انرجی کی جو ساری سپلائی لائن ہے نا جی سی مالک کی, ٹوٹل اس کو ہم تباہ کر دیں گے. دیکھیں کل کی جو نیوز ویک کی سٹوری ہے نا, اس میں تو بڑا واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ڈے ون سے اٹ لک کہ یہ ڈوم ٹو فیلور تھا یہ ایگریمنٹ. اس میں کہا جاتا ہے کہ جی عبید کے جو ایم او یو کی پہلی شک ہے اس میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا لیبنان میں جنگ بندی کا. ابھی آپ دیکھ لیں اس پہ سے اب جتنا اسٹرانگلی پہلے ایران سوچ رہا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا. اب اس کا بھی سٹیکس یہی رہ گیا کہ وہ اپنی یہ برتری ثابت کر سکے آپ نے ہرمز پہ, اور دوسری طرف سے آپ نے بلاکٹ دیکھا ہوا جس طریقے سے کیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو دونوں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اور کون سا لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ جس طریقے سے قطر نے ہاتھ اٹھائے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے لیے ثالثی کی, ہم نے تو جنیوا میں آپ کو اکٹھا کیا, ہم نے تو آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو سپورٹ کی, آپ کی جتنی بھی وہ پراکسیز ہیں ہم نے قطر میں ان کو پناہ دی, اور آپ نے ہمارے اس کا تو وہ جواز وہ تو یہ کہتے ہیں راکچی صاحب کہ ہم نے تو اپنی فورسز کو کہا ہے کہ بڑے پریسائزلی کارروائی کرنی ہے, کیا عمان ہو کیا قطر ہو, لیکن کارروائی تو آپ کر رہے ہیں نا. وہ پریسائزلی تو ہو نہیں رہا, وہ تو آپ دیکھ لیں ڈیمیج ڈن تو ہوتا ہے ہر جگہوں پہ جا کے. اب دیکھیں آخری بات سارے معاملے میں بات یہ ہے کہ کیا کوئی لیٹسٹ ایفرٹ ہو سکتا ہے. اپیرنٹلی میری کو اطلاعات ہیں جو سفارتی ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال نہیں لگ رہا کہ تھوڑا بہت پاکستانی کی کوششیں جاری ہیں. پاکستانی مطلب ظاہر ہے ہم نے کوششیں کرنی ہیں اور کوششیں کر بھی رہے ہیں, اور پہلے ہماری کوششوں سے ہم یہاں تک پہنچیں کہ معاملات رکے تھے. سو لیٹس ہوپ, فنگرز کراسڈ ہیں, دیکھتے ہیں, لیٹس سی, آئی ہوپ کہ ہم کچھ اچیو کر سکیں. بہت شکریہ احتشام صاحب, بہت شکریہ مشرقی صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.